بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیک وعلی آلہ واصحابک وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجزیاتی مکالمہ ود بابا جی کے پہلے پروگرام کے ساتھ بابا جی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے پاکستان کے دیسی لبرلز اور ان کی روایتی منافقت۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک طبقہ پایا جاتا ہے جس کو عرف عام میں دیسی لبرل کہتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو تو ظاہری طور پر تو مسلمان نظر آتا ہے، ان کے مسلمانوں والے نام ہیں، مگر ان کی جو سوچ اور افکار ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں وہ آپ کو ویسٹرن طرز پر ملیں گے۔ وہ اس طرح کہ یہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے کہ یہ مغربی ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ مثال کے طور پر لبرلز جو ہیں وہ خود کو اینیمل رائٹ یعنی کہ جو جانوروں کے حقوق ہیں ان کا اپنے آپ کو یہ لبرلز بہت بڑا علم بردار سمجھتے ہیں، علم بردار سمجھتے ہیں۔ اور اسلامی روشنی سے دیکھیں تو جانوروں پر ظلم کرنا بے شک گناہ میں آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برا فرمایا ہے اور برا سمجھا ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ ان بے زبان جانوروں کا خیال رکھا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے اور ان پر کسی طرح کا بھی ظلم نہ کیا جائے، حتیٰ تک کہ ان جانوروں پر ان کی بساط سے زیادہ بوجھ بھی نہ لادا جائے۔ مگر جو دیسی لبرل ہیں نا پاکستان کے، یہ یہاں پر ایک منافقت کر جاتے ہیں۔ وہ منافقت یہ ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ برساتی ڈڈوؤں کی طرح، بلکہ آپ اردو میں کہہ لیں برساتی مینڈکوں کی طرح یہ باہر نکل آتے ہیں اور اپنے یہ مہنگے مہنگے آئی فونوں اور سیمسنگ کے گلیکسی نوٹ فلاں ٹمکاں سے یہ ٹویٹیں کرتے ہیں کہ جو عید الاضحیٰ ہے نا، عید الاضحیٰ پر جو ہے نا وہ جانوروں پر ظلم کیا جاتا ہے، اور
ان کا خون بہایا جاتا ہے، جو کہ جانوروں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ جو ہیں لبرلز ہیں، کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں پہلی فوٹو ہمارے سامنے یہ حاضر ہے۔ یہ جناب موصوف جو ہیں شکل و صورت سے، لباس سے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ ٹوپی بھی انہوں نے پہنی ہے، شلوار قمیض بھی انہوں نے پہنا ہے، مگر انہوں نے جو پوسٹر یا پلے کارڈ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے، اس پر ایک بڑی ہی عجیب اسٹیٹمنٹ تحریر ہے۔ وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے: فاسٹنگ ٹو پروٹیسٹ اگینسٹ اینیمل سیکریفائس ان عید الاضحیٰ، سیلیبریٹ گرین عید، ہیش ٹیگ فاسٹ اگینسٹ اینیمل ابیوز۔ تو موصوف جو ہیں وہ عید الاضحیٰ کو جو ہے نا روزہ رکھ کر، چونکہ جیسے آپ کو بتا چکا ہوں کہ دیسی لبرلز ہیں، وہ عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کو جانوروں پر ظلم سمجھتے ہیں، تو ایسے ہی جناب روزہ رکھے ہوئے ہیں عید الاضحیٰ والے دن، اور روزہ بھی اس نیت سے رکھا ہے کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں بقول ان کے عید الاضحیٰ پر جو جانوروں پر ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف۔ اچھا، اب ہم احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں کہ آیا ایسا کرنا اور عید والے دن روزہ رکھنا کیسا ہے۔ اچھا، بات یہ چل رہی تھی کہ آیا عیدین کو یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو اس معاملے میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور تمام جو احادیث پیش کر رہا ہوں کہ الفاظ ایک جیسے ہیں، اور ان کو جو روایت کرنے والے ہیں وہ ہیں ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ اور یہ حدیث متواتر آئی ہے، مسند احمد میں بھی آئی ہے، صحیحین میں بھی آپ کو مل جائے گی حدیث مبارکہ، اور سنن ابن ماجہ میں بھی آپ کو یہ حدیث مبارکہ مل جائے گی۔ تو سیدنا ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت کے مطابق عید کی نماز ادا فرمائی، اور خطبہ بعد میں ارشاد فرمایا، اور نہ کوئی اذان دی اور نہ کوئی اقامت ہوئی، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا چکے تو آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے منبر پر، اور لوگوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین پر روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے،
وہ اس لیے کہ جو ان میں سے پہلی عید ہے یعنی کہ عید الفطر، وہ روزہ توڑنے کے لیے منائی جاتی ہے، یعنی کہ رمضان کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اور جو عید الاضحیٰ ہے، اس دن مسلمان اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے آپ مزید یہ طرق دیکھ لیں۔ اچھا، ابھی بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، بات یہاں پر نہیں ختم ہوتی، تو اب بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی جانب کہ جو دیسی لبرلز ہیں وہ عید الاضحیٰ کو لے کر کیا کیا کام ڈالے ہوئے ہیں۔ اچھا، جیسا کہ آپ لوگوں کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھ آ گیا ہے کہ عیدین پر روزہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے اور جائز نہیں ہے، تو اب جو دوسری تصویر آپ کے سامنے ہے، یہ غالباً یہ ٹویٹ 2 سے 3 سال پرانی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موصوف شرما رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں کہ دس عید الاضحیٰ I am not making a goat sacrifice. Instead, I have installed a water cooler outside of my house in Lahore for the same price. یعنی کہ موصوف فرما رہے ہیں کہ وہ غالباً جو 2 سے 3 سال پہلے جو عید الاضحیٰ تھی، اس عید الاضحیٰ کو انہوں نے کوئی قربانی نہیں کی، اور جو بکرے کے پیسے تھے ان پیسوں کا موصوف نے کولر لے کر بلکہ خرید کر اپنے گھر کے باہر لگا دیا ہے۔ اچھا، قربانی تو فرض ہے، اور ہر اس پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے، اور قربانی کے فرض ہونے کے لیے ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ میں آپ کی پیش خدمت کروں گا۔ اچھا، قربانی کے فرض ہونے پر ایک خوبصورت حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ موجود تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 مینڈھوں کی قربانی فرمائی، اور جس وقت ان کا منہ قبلے کی طرف کیا تو فرمایا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اللہم منک ولک ان محمد و امتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اس دعائے مبارکہ کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ تو نیت کا
ہے جو کہ انی وجہتو وجہیہ سے لے کے اما انا من المشرکین تک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا حصہ نیک عمل اللہ کی خاطر کرنے کی نیت ہے وہ، اور تیسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی راہ میں اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے قربانی کرنے کی نیت ہے۔ اور یہ تینوں حصے ایک دعا کی صورت میں ہیں۔ اور جو پہلا حصہ ہے یہ ہے سورہ الانعام کی آیت 79، اور جو دوسرا حصہ ہے یہ ہے سورہ الانعام کی آیت 162 اور 163، اور پھر یہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی نیت ہے اپنی طرف سے اور اپنی امت کی طرف سے اللہ کی راہ میں۔ اور اس پوری دعا کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے: میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ہے، اور سب سے پہلے میں اس کے تابع داروں میں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ قربانی تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی واسطے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی کہ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کس قدر تھی، اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے مگر ان کی خواہش ہے کہ وہ قربانی کریں، تو وہ مایوس نہ ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ادا فرمائی ہے، مایوس نہ ہوں۔ دیکھیں آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف سے قربانی ادا فرما رہے ہیں جبکہ آپ اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ آپ سے مراد یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آنے والی امتیوں میں سے جیسے ہم ہو گئے اور جو سننے والے ہیں موجود ہی نہیں تھے۔ ہماری آمد سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف سے، بلکہ خاص کر ان کی طرف سے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے مگر ان کی نیت ہے کہ وہ قربانی کریں، ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ادا فرما دی ہے۔ اور یہ سورہ الانعام کی آیت 79، اور پھر سورہ الانعام کی آیت 162 اور 163۔ اچھا، جو پانی پلانا وغیرہ ہے یہ سب صدقہ جاریہ میں آتے ہیں، اور سب کو اس کا علم ہے اور اس کے متعلق متواتر احادیث آئی ہیں، مگر جو فرض کا حکم ہے وہ کرنا ہی پڑے گا، اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا، چاہے لبرلس ہو، چاہے کوئی مولوی ہو، یا کوئی مریخ پر رہنے والا مسلمان ہو، اس پر قربانی فرض ہے، اس نے کرنی ہی کرنی ہے قربانی، کوئی بہانہ نہیں چلے گا یہاں پر۔
مگر ان لبرلس کو کون سمجھائے. اور لبرلس حضرات کے پاس تو دیکھا جائے بڑی بڑی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہوتی ہیں, بڑی بڑی مہنگی انہوں نے گھڑیاں پہنی ہوتی ہیں, بڑے مہنگے ڈیزائنر کپڑے یہ پہنتے ہیں, اور لاکھوں لاکھوں کے موبائل ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں, مگر ایک 30-35 ہزار کا بکرا لے کر اللہ کی راہ میں قربانی کرتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے. اور عید والے دن یہ بڑے بن ٹھن کر اپنے ڈیزائنر کپڑے پہن کر مسجد کی طرف تو آ جائیں گے, مگر یہ قربانی نہیں کریں گے یہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد. تو ایسے جو بن ٹھن کر آ جاتے ہیں, منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے عید کی, اور قربانی نہیں کرتے, اور عید کے بعد بس سیلفی لینی ہوتی انہوں نے, اور بس دکھاوا کرنا ہوتا کہ یہ بس بڑے فیشنی مسلمان ہیں. تو ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کہ صحیح الجامع اور سنن ابن ماجہ میں آئی ہے. وہ حدیث مبارکہ کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. مطلب جس کے پاس استطاعت تھی کہ وہ قربانی کرے مگر اس نے قربانی نہیں کی, تو وہ ہمارے مصلی یعنی کہ عید کے مصلی کے قریب نہ آئے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے منافقوں کو جو قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی وہ قربانی نہ کریں, انہیں تاکید کی ہے, بلکہ وارننگ دی ہے کہ وہ مسلمانوں کے عید کے مصلی سے دور رہیں, کیونکہ جب انہوں نے قربانی ہی نہیں کرنی تو ان کی نماز پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ جو لبرلس فاسٹ فوڈز جو ریسٹورنٹس ہیں جیسے میک ڈونلڈس ہو گیا یا برگر کنگ ہو گیا یا KFC وغیرہ ہو گیا, یہاں پر تو یہ ایک ہی باری میں ہزاروں روپے لٹا دیتے ہیں برگر شگر کھانے کے لیے. مگر جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو ان کی نام نہاد انسانیت, بلکہ جو ویڈیو کے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اینیمل رائٹس کے بڑے ایکٹیوسٹ بنتے ہیں, ادھر یہ جانوروں کے حقوق کے نام پر منافقت شروع کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر. یہاں پر سوچنے والی بات ہے کہ آخر یہ کیوں کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب یہ KFC میک ڈونلڈس وغیرہ پر جا رہے ہیں اور ہزاروں روپے لٹاتے ہیں, تو ادھر جو ہے نا ان کے کھانے پینے میں کوئی غریب شریک نہیں ہوتا. دوبارہ ان کے کھانے پینے میں کوئی غریب شریک نہیں ہوتا, اس لیے بڑی خوشی سے جو ہے نا یہ پیسے لٹا دیتے ہیں, چاہے کھانا ضائع ہو یا نہ ضائع ہو. مگر جو قربانی ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ اپنے لیے ہوتا ہے یعنی کہ جس نے قربانی کی ہے اس کے لیے, دوسرا حصہ دوست احباب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, ان میں بانٹنے کے لیے, اور جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ غربا اور مساکین کے لیے ہوتا ہے جو سال میں شاذ و نادر ہی گوشت کھانے کو ان کو نصیب ہوتا ہے.
یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ قربانی کے نام پر ان کی جان نکل جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر غربا کا حصہ بنتا ہے، اور یہ انسانی حقوق کے نام نہاد ٹھیکیدار کی یہاں پر جانیں نکل جاتی ہیں کہ آخر غریب کیوں ان کے گوشت میں حصہ لے رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔